أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور جب تقسیم کے موقع پر خاندان کے لوگ، کنبے کے لوگ، دوسرے رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ اچھی بات کہہ دو، بھلی بات کہہ دو. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے منھے بچے اور بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے اور کیسا خوف ہوتا. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور درست اور سچی بات کہیں. جو لوگ ظلم کے ساتھ ناحق یتیموں کے مال کھاتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 کی تلاوت کی گئی. ان میں سے پہلی آیت میں میراث کا قانون بیان کیا گیا اور پھر بقیہ آیتیں 2-3 اسی کا تسلسل ہے. دراصل اسلام سے پہلے یہ قانون تھا عربوں میں کہ وراثت میں حصہ اسی کو ملتا تھا جو گھوڑے کی سواری کر سکے اور تلوار اٹھا سکے، ہتھیار اٹھا سکے. چنانچہ وہ عورتوں کو حق نہیں دیتے تھے اور نابالغ بچوں کو بھی حق نہیں دیتے کہ جو خاندان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتا، تحفظ فراہم نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائیداد میں بھی کوئی حصہ نہیں. تو قرآن مجید نے اس باطل اور غلط تصور کی تردید کرتے ہوئے یہ قانون اللہ کی طرف سے انصاف کا اور عدل کا ذکر کیا گیا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہوگا اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہوگا. اور اس آیت میں 2-3 باتیں بطور خاص بیان فرمائی گئی. ایک تو یہ کہ وارث مرد بھی ہوں گے، للرجال، اور عورتیں بھی ہوں گی، وللنساء، دونوں کا الگ الگ ذکر فرمایا گیا. عورتوں اور مردوں میں بالغ اور نابالغ سب شامل ہیں. پھر ایک لفظ آیا مما ترکا، کہ جو بھی ترکا ہو. مما ترکا کے معنی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی جائیداد چھوڑی ہو یا بہت سارا مال ہو. مما ترکا، جو کچھ بھی چھوڑا ہو اس میں سے نصیب کے معنی حصے کے ہوتے ہیں. اردو زبان میں بھی اگر قسمت کو کہتے ہیں تو قسمت بھی انسان کا ایک حصہ ہی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے.
تو جو بھی ترکہ ہے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اگر کوئی ایک درخت ہو، مثلا امرود اور جام کا درخت بھی ہے، اگر وہ کسی کا ترکہ ہے تو اسے تقسیم کرنا ہے، اسے توڑ کر اس کی لکڑیاں تقسیم کر دینی ہے. لیکن کم سے کم بھی اگر ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو بہت تھوڑا سا مال ہے، اس کا کیا، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو. کسی کو یہ حق نہیں. بہت تھوڑی سی چیز بھی ہو تو وہ تقسیم ہو. اچھا، یہ کس کا ترکہ ہو؟ تو فرمایا گیا والدین کا، ماں اور باپ کا ہو، والاقربون اور قریب ترین رشتہ داروں کا ہو. جس سے یہ معلوم ہوا کہ بہت قریبی رشتہ داروں کا حق وراثت میں ہوتا ہے. رشتہ دار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے خاندان کا حق اس میں ہوگا. جو قریب سے قریب تر ہوگا اس کو پہلے دیا جائے گا، جو دور کا ہو اس کو نہیں دیا جائے گا. حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی بیوہ تھی اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹے تھے. تو لوگوں نے اسی قانون کے تحت جو جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا، ان کی بیوہ وغیرہ ان کے چھوٹے بچوں کو حصہ نہیں دیا. تو بارگاہ رسالت میں انہوں نے، بیوہ نے آ کر شکایت کی کہ مجھے حصہ نہیں دیا جا رہا. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جس میں یہ قانون بنا دیا گیا. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا. تو اقربون بھی ہونا ضروری. قریب ترین رشتہ دار کے رہتے ہوئے دور والوں کو نہیں ملے گا. مثلا اگر بیٹا موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا، اگر بیٹی موجود ہے تو نواسی کو نہیں ملے گا. قریب کے رہتے ہوئے دور والے کو نہیں ملے گا. یہ بھی وراثت کا ایک اہم قانون. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ مردوں اور عورتوں کا حق ہے. یہ غریب مردوں اور غریب عورتوں کا حق نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وراثت کی بنیاد امیر یا غریب ہونے پر ہے کہ جن کے پاس پہلے سے ہے ان کا حصہ نہیں ہے، جو غریب ہے ان کا ہے. تو مالدار اور غریب ہونے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ 4 بہت اہم اور بنیادی باتیں ہیں کہ جن پر اسلام نے زور دیا اور اشاروں میں اس کی تاکید فرما دی کہ مرد ہو یا عورت دونوں کو حصہ ملے گا. بالغ نابالغ سب شامل ہیں اس میں. ترکہ کم ہو یا زیادہ تقسیم ہوگا، اور قریبی رشتہ داروں کے رہتے ہوئے دور کے رشتہ داروں کا حصہ اس میں نہیں ہوگا. اور چوتھے یہ کہ غنی یا غریب، امیر یا غریب کی اس میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی. جو بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے، اس دائرے میں آتا ہے، اس کو اس میں سے حصہ دیا جائے. فرمایا کہ مما قل منہ او کثر. پھر تاکید کی گئی کہ اس میں تھوڑا ہو یا زیادہ. پھر مزید تاکید کے لیے اللہ نے فرمایا نصیبا مفروضا. یہ حصہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، یہ مقرر ہے. اس میں کوئی کمی بیشی کرنا یہ اسلام کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اور اس سے کھلواڑ کرنا. پھر یہاں ایک ہدایت دی گئی بطور استحباب، مستحب ہے کہ اگر حصے کی تقسیم کے وقت کچھ اور رشتہ دار بھی موجود ہیں، دور کے ہیں، جو حقیقی معنی میں وارث نہیں بن رہے ہیں لیکن ان کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں یا قریب ہیں یا ان کو معلوم ہے. اسی طرح کچھ یتیم اور بھی ہیں دوسرے، کچھ غریب و مساکین ہیں. تو بالکل ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے کہ آپ کا کوئی حصہ اس میں نہیں بنتا ہے اس لیے آپ اس سے الگ رہیں. فرمایا فارزقوہم من، ہو سکے تو اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دو. یعنی تمام ورثہ اپنا حصہ لینے کے بعد تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دیں. اور اگر نہیں دے سکتے ہیں تو قولوا لہم قولا معروفا، ان سے صحیح اور درست بات، اچھی بات، بھلی بات کہہ دیں کہ اس میں آپ کا حصہ نہیں بنتا ہے، ہم الگ سے انشاءاللہ آپ کے لیے خیال کر لیں گے، یا کوئی اور بات. قول معروف کا حکم دیا گیا کہ کسی بھی موقع کو جھگڑے میں یا کسی ایسی بات میں تبدیل نہ ہونے دیا جائے جو ناخوشگوار ہو اور تلخی کا سبب بنے. پھر بہت ہی مؤثر انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تلقین فرمائی اور ان کو سبق سکھایا کہ دیکھو تمہیں کیا ڈر نہیں لگتا کہ تمہارے پیچھے اگر ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو کیسے تمہیں ان کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے اور میرا ترکہ ان کو صحیح سے نہیں مل سکا یا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کا کیا ہوگا.
ایسے ہی تمہیں چاہیے کہ دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی ڈرو، ایسا نہ ہو کہ ان کے بیٹے بیٹیاں محروم رہ جائیں اور تم دور کے ہو کر بھی ان کو ہڑپ کر لو، جیسے حضرت اوس کے واقعے میں ان کے چچا زاد بھائیوں نے ان کا مال ہڑپ کر لیا تھا اور ان کی بیوہ اور بیٹے بیٹیاں محروم رہ گئے تھے۔ فرمایا کہ درست بات کہو، سچی بات کہو، اللہ کا لحاظ اور خوف رکھو، جس کا جو حق ہے اس تک پہنچنے دو۔ پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، یعنی وہ جو بچے وارث ہو رہے ہیں ان کو نہ دے کر کسی اور کو دیا جا رہا ہے یا ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، تو قرآن مجید نے بہت کم جگہ اس طرح شدت کے ساتھ اہل ایمان کے لیے بھی، جو مسلمان اور اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، ان کے لیے بھی جہنم کی وعید سنائی اور دھمکی دی ہے، اور بہت سخت انداز میں فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ گویا کہ اپنے پیٹ کو اس سے آباد کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جو بھی ناحق مال کھایا جائے اس کے بارے میں یہی بات کہی جا سکتی ہے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے کسی انجام سے محفوظ رکھے اور صحیح طور پر اللہ کے حکموں کے مطابق تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔